عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، سبق آرام و سکون کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، مختصر جواب دیں۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب: اگر تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ سوال: بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ جواب: ڈاکٹر میاں کو بیماری سے نجات کے لیے آرام کا مشورہ دیتا ہے۔ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہیں آتا، اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوال: اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شور و غل سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو۔ سوال: بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی شور کی آلودگی سے جنم لیتی ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آرام و سکون بھی نہایت ضروری ہے۔ آرام کرنے سے انسان کے اعصاب سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے پھر کافی دنوں تک بستر کا ہی ہو جانا پڑتا ہے۔ سوال: ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب: ہمسایہ اپنا ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ تمام سوالات کے جوابات آپ یاد کر کے اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ وقت: وقت واحد ہے، اس کی جمع ہے اوقات۔ ضرورت واحد ہے، اس کی جمع ہے ضرورتیں۔ ہدایات جمع ہے جس کا واحد ہے ہدایت۔ غذا واحد ہے، اس کی جمع اغذا ہے۔ طبیعت واحد ہے، اس کی جمع طبیعتیں یا طبائع۔ ہمسائے جمع ہے، اس کا واحد ہے ہمسایہ۔
سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ بیگم، صاحب۔ بیگم کا مذکر صاحب ہے۔ بیوی، شوہر۔ فقیر چونکہ مذکر ہے لہذا اس کا مؤنث فقیرنی ہوگا۔ ملازم، ملازمہ۔ بچہ، بچی۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ درست جملہ یوں ہوگا، میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی، یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی، یہ درست ہے۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ درد مذکر ہوتا ہے لہذا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ درست ہوگا۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ میز مؤنث ہوتی ہے لہذا یوں ہوگا کہ یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ سوال نمبر 5، غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کریں۔ جو درست ہوں گے اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ درست ہے۔ شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غلط ہے۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ درست ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ درست ہے۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی۔ غلط ہے۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ درست ہے۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ درست ہے۔ غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ غلط۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ درست۔ انسان کے لیے آرام و سکون اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام۔ یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے تردد۔ تے پر زبر آئے گا، رے پہ بھی زبر، دال پر شد اور پیش اور دال پر جزم۔ چونکہ دال آخری لفظ ہے لہذا یہ ساکن ہو جاتا ہے، اس پر جزم آئے گی۔ معائنہ۔ میم پر پیش، عین پر زبر، الف پر کچھ نہیں آئے گا، عین کے نیچے زیر، نون کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ متعلق۔ میم کے اوپر پیش، توئیں کے اوپر شد اور زبر، لام کے اوپر زبر، قاف کے اوپر جزم۔ مطلق۔ شور و غل
شین کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، رے کے اوپر پیش، غین کے اوپر بھی پیش اور لام کے اوپر جزم۔ تقویت، تے کے اوپر زبر، قاف پر جزم، واو کے نیچے زیر، یہ پر زبر اور تے پر جزم آئے گی۔ میم پر پیش، قاف پر شد اور زبر، واو کے نیچے زیر اور یہ پر جزم آئے گی۔ ان الفاظ پر آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ سوال نمبر 7، درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ پریم چند، سید امتیاز علی تاج، مولوی نذیر احمد، مرزا ادیب۔ درست جواب ہے سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ شوگر، دل کی بیماری، تکان اور حرارت، سر درد۔ درست جواب ہے تکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 8 بجے، شام 7 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے۔ میاں صبح 10 بجے دفتر جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ وقت پر دوا کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی۔ درست جواب ہے خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ کلو، للو، بلو یا ٹلو؟ درست جواب ہے للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ بیوی نے، میاں نے، للو نے یا ننے نے؟ میاں نے، یہ درست ہوگا۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشتیاق، مشتاق، اشفاق، اسحاق۔ درست جواب ہے اشفاق۔ چونکہ میاں صاحب کا نام الگ سے اس سبق میں نہیں دیا گیا، لیکن ہمیں اس فون کال سے پتہ چلتا ہے جو بیگم اشفاق سے بات کرنے کا اصرار کر رہی تھی۔ اس لیے بیگم صاحبہ کے شوہر، چونکہ اس میں بیگم اشتیاق کہا گیا تھا، بیگم اشفاق کہا گیا تھا، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں کا نام اشفاق تھا۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ نمک، مرچیں، ریٹھے یا گرم مسالہ؟ ملازم ریٹھے کوٹ رہا تھا۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، یہ خالی جگہ پر کریں۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے۔ فقرہ یوں مکمل ہوگا، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔
اتنا کام نہ کیا کرو، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنان، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے۔ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح و سویرے ہو جایا کرے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح و سویرے ہو جایا کرے۔ ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ یوں اس سبق کی مشق کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ مزاحیہ، ادب، معاشرے کے ناہموار پہلوؤں کو کس طرح دلچسپ اور شگفتہ بناتا ہے۔ طنز و مزاح سنجیدگی کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ زندگی کو توازن میں رکھنے میں اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہنسی مذاق میں سلیقہ مندی، شائستگی موجود نہ ہو تو پھر زندگی میں بھکڑ پن اور سنجیدگی آ جاتی ہے۔ مزاح نگار کا مقصد اپنی تحریروں کے ساتھ ساتھ ان ناہمواریوں کا بھی ذکر کرنا ہوتا ہے جو زندگی میں درپیش ہوتی ہیں۔ مزاح زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار کیا جائے۔ مزاح نگاری کے لیے
زبان اور بیان، کسی واقعے کا مزاحیہ حال بیان کرنا یا مزاحیہ کردار کی تخلیق اور پیروڈی جیسے حربوں سے کام لیا جاتا ہے۔ خالص مزاح کے لیے کسی طنز کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سبق مریض کی عیادت کے اسلامی طریقے کی وضاحت کو بھی بیان کرتا ہے۔ چونکہ اسلام میں مریضوں کی عیادت پر بہت زور دیا ہے، جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے۔ عیادت کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ مریض کو دلاسا دیا جائے اور اسے بیماری سے ڈرایا نہ جائے، بلکہ اسے یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے، لہذا مزاحیہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی کرنے یا کر کے دکھانا ہے۔ یونانی سے یہ لفظ لاطینی سے ہوتا ہوا انگریزی میں پہنچا اور پھر انگریزی سے اردو زبان میں آیا۔ ڈرامہ ہر ملک اور ہر زبان کی تعریف کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کی عملی تصویر تسلیم کیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو اس کا موضوع بن سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ڈرامہ بیگم کی بلی امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے، جو ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے، اور اس میں ایک مصنف کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ بیگم کو چونکہ اپنی بلی سے بہت پیار ہوتا ہے، مگر میاں صاحب کو وہ بلی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہے۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بلی ہر دفعہ واپس آ جاتی ہے۔ ایک بار میاں صاحب بلی ایک شخص کے حوالے کرتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں آتا ہے کہ اس بلی کو قتل کر دو۔ میاں صاحب اس کے عوض میں اس شخص کو پیسے بھی دیتے ہیں، یعنی میاں صاحب اس کے عوض میں اس شخص کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ جب بیگم صاحبہ کو اپنی بلی نظر نہیں آتی تو وہ رو رو کر برا حال کر لیتی ہے۔ میاں صاحب بیگم کو کچھ پیسے دے کر کہتے ہیں کہ جا کر شاپنگ کر لو۔ بیگم گھر سے نکلتی ہے تو اسے وہ شخص نظر آتا ہے جس کو میاں نے بلی کے قتل کرنے کا کام سونپا ہوتا ہے۔ بیگم شاپنگ کے پیسوں سے بلی خرید لیتی ہے اور اس شخص کو بھی ملازم رکھ لیتی ہے۔ یوں میاں کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ آرام و سکون اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس ڈرامے کا مرکزی خیال یا خلاصہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یوں ہوگا کہ میاں بیمار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، یعنی بخار ہو گیا ہے۔
چند روز آرام کی ضرورت ہے، طبیعت خود بخود ہی سنبھل جائے گی۔ بیگم ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں بھی یہی بات کئی بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر میری بات کا ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چلا جاتا ہے تو بیگم اپنے شوہر کو آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن عملاً وہ خود ایک پل کے لیے بھی خامد کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ بیوی پورے گھر میں بے آرامی کی فضا پیدا کر کے بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ اپنے خامد کو بار بار آرام کرنے کی تلقین تو کرتی ہے، کبھی کھانے کا پوچھتی ہے، کبھی بے تکی بحث کرتی ہے، تو کبھی اونچی آواز میں نوکر کو ڈانٹتی ہے۔ یوں خامد کے لیے ہر لمحہ عذاب بنا دیتی ہے۔ سکا پانی لے کر ذرا دیر سے پہنچتا ہے تو اسے برا بھلا کہتی ہے۔ بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے تو اسے بھی جھڑکیاں دیتی ہے۔ ہر ایک کو ڈانٹتے وقت یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ تم لوگ میاں کو آرام کرنے نہیں دیتے۔ میاں اس کی بے تکی گفتگو اور شور سن کر کراہتا ہے، مگر بیوی کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ اسی اثناء میں کمرے میں جھاڑو دینے کی آواز آتی ہے۔ خامد اس شور اور بے آرامی سے عاجز آ جاتا ہے کہ یکلخت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کمرے میں اشفاق صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ مجبوراً انہیں ٹیلی فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ فون کسی خاتون کا تھا جسے میاں بمشکل یہ کہہ کر ٹالتا ہے کہ دوبارہ کسی وقت بات کر لینا۔ بیوی کو ٹیلی فون کا علم ہوتا ہے تو خامد سے بحث شروع کر دیتی ہے کہ کس کا فون تھا اور اس کا نام کیوں نہیں پوچھا، نہ جانے کون تھی اور کیا کہنا چاہتی تھی، وغیرہ۔ میاں اس بحث سے عاجز آ جاتا ہے۔ ابھی یہ تکرار ختم ہوئی ہی تھی کہ پڑوس میں کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر مشق شروع کر دیتے ہیں۔ خامد پھر کراہتا ہے، خدارا یہ شور بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بیوی کو پڑوسی کے نام خط لکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ بیوی خط لکھنے بیٹھ جاتی ہے، بچہ گر پڑتا ہے اور زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ نوکر ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے لگتا ہے۔ میاں درد اور بے آرامی کے باعث ہائے ہائے چلانے لگتا ہے۔ اسی دوران میں دروازے پر ایک فقیر کی صدا سنائی دیتی ہے۔ یوں رہا سہا سکون بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خامد اس انتہائی بے سکونی میں پھر کراہنے لگتا ہے اور انتہائی عاجز آ کر اپنی ٹوپی اور شیروانی اٹھاتا ہے۔ جب بیوی اس سے معلوم کرتی ہے کہ ٹوپی اور شیروانی کیوں چاہیے، اور تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں دفتر جا رہا ہوں۔ یوں وہ آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اس سبق کا خلاصہ عام معلوماتی انداز میں نہیں لکھیں گے بلکہ پیراگراف کی شکل میں ہی لکھیں گے۔ یہ خلاصہ اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے نوٹ بک پر لکھیں۔ اس طرح سے ہمارے اس سبق کا اختتام ہوا۔ کل ہم نیا سبق شروع کریں گے۔